بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے متعلق بات کرتے ہوئے کچھ یوں فرمایا ہے کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، یہ دنیا کی آگ ہی عذاب دینے کے لیے کافی تھی۔ آپ نے فرمایا اس کے باوجود جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 29 گنا بڑھایا گیا ہے، اور ان 29 حصوں میں سے ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا، جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس کے اوپر تسمے بھی آگ ہی کے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح جوش مارے گا جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے۔ وہ گمان کرے گا کہ یہ اس کے لیے سب سے سخت ترین عذاب ہے، جبکہ یہ اس کے لیے سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوا اسے تکلیف دے گا۔ قیامت کے دن جہنمیوں میں ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش اور آرام میں ہوگا۔ پھر اسے جہنم میں ایک غوطہ دینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی خیر اور بھلائی دیکھی، اور کیا کبھی دنیا کی عیش اور آرام تمہیں میسر آیا؟ وہ شخص جواب دے گا، اے اللہ کی قسم، مجھے دنیا میں کوئی عیش اور آرام میسر نہیں ملا۔ اس کے بعد جنتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال اور محتاج رہا ہوگا۔ اسے جنت میں ایک غوطہ لگوایا جائے گا اور پھر اسے دریافت کیا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی محتاجی بدحالی دیکھی پڑی یا اس سے دوچار ہوئے؟ وہ جنتی جواب دے گا کہ اے میرے پیارے رب، اللہ کی قسم، مجھے کبھی کوئی تنگی اور محتاجی سے واسطہ ہی نہ پڑا، اور نہ ہی میں کبھی سخت حالات سے دوچار ہوا۔ قیامت کے دن جہنمیوں اس شخص نے سب سے ہلکا عذاب پایا ہوگا جس سے دنیا کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جسے فدیہ دے کر جہنم کے اس عذاب سے چھٹکارا پا سکے۔ تو کیا تم ایسا کرتے ہو؟ وہ شخص جواب دے گا کہ اگر دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کے بدلے جہنم کے اس عذاب سے چھوٹ سکتا تو میں ایسا ضرور کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ آسان چیز اس وقت طے کر دی تھی۔ جبکہ تم آدم کی پشت پناہی کرتے تو تم کامیاب ہوتے، لیکن وہ یہ کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تم نے کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، لیکن تمہارا یہ شریک ٹھہرانا ہی تمہارے عذاب کا سب سے بڑا معجب ہے۔ اسی طرح کچھ اور روایات میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا کہ جہنمیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، کچھ لوگ ٹخنوں سے بھی اوپر تک آگ کو اپنے ساتھ پائیں گے، اور کچھ لوگوں کی کمر تک آگ ہوگی، نیز کچھ لوگوں کے ایسے حالات ہوں گے کہ ان کی گردن تک آگ ہوگی۔ جہنم کے کافر کے 2 مونڈوں کا درمیان کا فاصلہ تیز رفتار سوار کی 3 دنوں کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر احد پہاڑ کے برابر، اس کی کھال 3 دنوں کی مسافت کے برابر موٹی ہوگی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کے بارے میں فرمایا، جنت اور جہنم نے آپس میں بحث و تکرار کی۔ جہنم نے کہا کہ میرے لیے متکبرین اور ظالموں کو منتخب کیا گیا ہے، اور جنت نے کہا کہ میرے اندر تو صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ کمزور اور گمنام اور بھولے بھالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا، تو میری رحمت کا مظاہرہ اور اس کی جگہ ہے، کیا میں تجھے ذریعہ بنا کر اپنے بندوں میں جس پر رحمت نازل کروں گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم سے کہا، تو میرے عذاب ہے، یعنی میرے عذاب کی جگہ ہے، میں اپنے بندوں میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔